ہدایت بھی عالمین کے لیے، ان کی ولایت بھی عالمین کے لیے، ان کی امامت بھی عالمین کے لیے۔ اب پیغمبر کے بعد جو حکم خدا سے پیغمبر کا جانشین، پیغمبر کا خلیفہ اللہ کی حجت بن کر آئے گا، وہ فقط عرب کا امام نہیں ہوگا، وہ فقط عجم کا امام نہیں ہوگا، وہ ایک عالم کا امام نہیں ہوگا، وہ بھی عالمین کا امام ہوگا۔ صلوات بھیجتے محمد وعلیہ۔ بھی عالمین کے لیے ہوگی، عالمین کے لیے ہوگی۔ پھر پیغمبر اکرم کو ہی ملا یہ درجہ ہے، یہ فضیلت آپ کو حاصل ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے اگر اپنی جانب سے بنائے جانے والے امام کا کردار یہ کہہ کر واضح کر دیا لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا یہ عہدہ ظالمین تک پہنچنے والا نہیں ہے، لیکن ان کو بھی اللہ نے سرٹیفائی کیا ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ دنیا نے جن کو اپنا امام بنایا ان کو بننے کا شوق تھا، انہیں بنانے کا شوق تھا، لہذا اللہ نے بھی مہر لگا دی کہ اگر تم انہیں بناتے ہو اور یہ بن رہے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں یہ امام ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، کہ اگر انہیں بنانے کا شوق اور انہیں بننے کا شوق تو ہم بھی مہر لگائے دے دی امام ہیں، مگر یاد رکھو یہ وہ امام نہیں ہے جو تمہیں جنت تک لے جانے والے ہیں، یہ وہ امام نہیں جو تمہیں جنت تک لے جانے والے، یدعون الی النار، یہ تمہیں جہنم تک بلانے والے ہیں، جہنم تک لے جانے والے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور کہیں یہ غلطی کر بھی نہ بیٹھنا کہ قیامت میں ان کے سہارے آ جاؤ، یہ تو قیامت میں خود ہی بے سہارا ہوں گے، تو تمہاری کیا مدد کریں گے؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، قیامت میں ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ میں کوئی روایت نہیں پڑھا ہوں، قرآن مجید کی آیت ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، قیامت میں ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور کیا واقعاً کیا زندہ کلام پروردگار کا قرآن مجید، اسی کے فوراً بعد آیت ہے وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ہم نے دنیا میں لعنت کو ان کے پیچھے پیچھے لگا رکھا ہے۔ لعنت ان کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے، یہ جو خود امام بن گئے ہیں اور بنا دیے گئے ہیں، ہم نے ان کو امام نہیں بنایا، لہذا لعنت ان کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے دنیا میں۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، لعنت ان کے پیچھے پیچھے لگی ہوئی ہے، یعنی یہ رزم میں ہوں تب بھی قابل لعنت، بزم میں ہوں تب بھی قابل لعنت، گھر میں ہوں تب بھی قابل لعنت، باہر ہوں تب بھی قابل لعنت، یہ مقدس سے مقدس ترین ہستی کے پہلو میں بیٹھے ہوں تب بھی قابل لعنت، یہ زندہ رہیں تب بھی قابل لعنت، یہ مر جائیں تب بھی قابل لعنت، لعنت ان کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ہم نے لعنت کو دنیا میں ان کے پیچھے پیچھے لگا رکھا ہے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ہم نے لعنت کو دنیا میں ان کے پیچھے لگا رکھا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، یہ قیامت میں اس طریقے سے وارد ہوں گے روز محشر، یہ پہچانے نہیں جائیں گے، ان کے چہرے پھٹکار بھرے ہوئے، لعنتوں والے چہرے، عذاب الہی کے مارے ہوئے چہرے۔ عرض کرنے کا دل چاہتا ہے بارگاہ پروردگار یہی کہہ دیتا کہ قیامت میں ان کے ہاتھ پیر توڑ دیے جائیں گے، یہ چہرے کی بات کیوں کر رہا ہے؟ کہ یوم القیامت ہم من المقبوحین، کہ قیامت میں یہ مقبوحین میں سے ہوں گے، قبیح ترین، ان کے چہرے پھٹکار بھرے ہوئے۔ شاید ندائے پروردگار آئے کہ جس طرح دنیا میں انہوں نے میرے دین کا چہرہ بگاڑا تھا، قیامت میں اپنے عذاب کے لیے ہم ان کا چہرہ بگاڑنے والے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد وعلیہ۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ اسی کے ساتھ پروردگار جسے امام منتخب کرتا ہے، جسے امامت کے لیے چنتا ہے، اس کا کردار کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید ہی کی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہی میں سے امام بنائے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے منتخب امام وہ ہوتا ہے جس پر امر رب کا نزول ہوتا ہے، جس پر امر رب نازل ہوتا ہے۔ اب دنیا اسلام بتائے کہ امر رب آج کس پر نازل ہو رہا ہے، اور امر رب تو نازل ہوتا ہے، ہر شب قدر میں نازل ہوتا ہے۔ آپ سورہ قدر آپ سب کو یاد ہے، شب قدر میں ہر شب
ہر شب قدر میں ہر سال امر رب نازل ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک قدر و منزلت والی رات میں، ایک بھاری بھرکم رات میں، ایک فضیلت والی رات میں نازل کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو کہ وہ رات کیا ہے؟ تو کتنی قدر و منزلت والی راتوں میں کیا معلوم؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کہ 1000 مہینے ایک طرف اور یہ ایک رات ایک طرف. کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس رات میں ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں تمام امر لے کر. جب یہ امر لے کر روح الامین اور ملائکہ شب قدر میں آ رہے ہیں تو اگر کوئی صاحب الامر ہے نہیں تو کس کے پاس آ رہے ہیں؟ اگر کوئی صاحب الامر نہیں ہے تو کس کے پاس آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے تو پیغمبر اکرم کے بعد سے لے کر آج تک دیکھا ہے، چاہے صحابہ ہوں، چاہے تابعین ہوں، چاہے تبع تابعین ہوں، محدثین ہوں، مفسرین ہوں، مجتہدین ہوں، کس نے اس بات کا اعلان کیا کہ شب قدر میں ہمارے پاس فرشتے آتے ہیں امر رب لے کر؟ اور ظاہر ہے کہ جب کسی نے اعلان نہیں کیا اور امر رب ہر شب قدر میں نازل ہو رہا ہے تو چاہے وہ حجت خدا ہماری نگاہوں کے سامنے ہو یا نہ ہو، لیکن یقین رکھنا پڑے گا کہ جب تک سورہ قدر قرآن مجید میں موجود رہے گا صاحب الامر کا پتہ دیتا رہے گا کہ صاحب الامر موجود ہے جس پر امر الہی نازل ہوتا ہے. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. وہ سب صبر کرنے والے تھے. کوئی بھی اللہ کا بنائے امام بے صبرہ نہیں ہوتا، وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے. صبر کی ظاہر ہے کہ بہت ساری قسمیں. صبر کبھی مصیبت پر ہوتا ہے، صبر کبھی واجبات کی پابندی پر ہوتا ہے، صبر کبھی محرمات سے بچنے پر ہوتا ہے. اگر ہم میں اور آپ میں جذبہ صبر موجود نہیں ہے تو ہم کسی واجب کی پابندی کر ہی نہیں سکتے. اگر انسان میں جوہر صبر موجود نہیں ہے تو حرام سے اپنے کو بچا ہی نہیں سکتا. جہاں ماحول پیدا ہو گیا فوراً ہی وہ حرام میں کود جائے گا. وہی بچ پائے گا جس میں جوہر صبر پایا جاتا ہے، جو اپنے نفس پر کنٹرول رکھنے والا ہے. اس لیے کہ اپنے نفس اور اپنی خواہشات کے کنٹرول میں اپنے آپ کو دے دینا کفر ہے، اور نفس پر کنٹرول حاصل کر لینا یہی ایمان ہے. اپنی خواہشات کے کنٹرول میں اپنے آپ کو دینا اور ہے، اور اپنی خواہشات پر مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر لینا یہی ایمان ہے، یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے، یہی خوف خدا ہے. لما صبر، وہ ہمارے بنائے ہوئے امام سب کے سب صبر کرنے والے تھے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ سب ہماری نشانیوں پر پورا پورا یقین رکھنے والے تھے. پورا پورا یقین ہماری نشانیوں پر رکھنے والے تھے. یقین ظاہر ہے کہ کبھی جہالت کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوتا. یقین ہمیشہ علم کے نتیجے میں آتا ہے. جہالت کے نتیجے میں شک آتا ہے، علم کے نتیجے میں یقین آتا ہے. اور جہاں علم کے نتیجے میں یقین آتا ہے تو اسی یقین کے نتیجے میں پھر اطمینان آتا ہے. اور جہاں جہالت کے نتیجے میں شک آتا ہے وہیں شک کے نتیجے میں اضطراب آتا ہے. کہا کہ جہالت کے نتیجے میں شک پیدا ہوتا ہے، علم کے نتیجے میں یقین پیدا ہوتا ہے. اب اگر چھوٹی موٹی بات میں شک کیا ہے تو چھوٹا موٹا جاہل ہے، اور اگر بہت بڑی بات میں شک کیا ہے تو بہت بڑا جاہل ہے. اگر کسی کو خدا کی وحدانیت میں شک ہو جائے، کسی کو رسول کی رسالت میں شک ہو جائے، کسی کو ائمہ کی عصمت میں شک ہو جائے تو بھی ظاہر ہے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا شک نہیں ہے، یہ بہت بڑا شک ہے. تو اگر چھوٹی موٹی بات میں شک ہے تو چھوٹا موٹا جاہل کہلائے گا، اگر بہت بڑی بات میں شک ہے تو بہت بڑا جاہل کہلائے گا. میں نے عرض کیا کہ جہاں جہالت ہوگی وہاں شک ہوگا، جہاں شک ہوگا وہاں اضطراب ہوگا. اور اسی لیے تاریخ وہ منظر پیش کر دیتی ہے کہ جب جانے والا یہ شکی جاتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہوا جاتا ہے، کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا، کاش بھات پھوس ہو گیا ہوتا، کاش مجھے جانور چر گئے ہوتے. کیونکہ علم نہیں تھا، جہالت تھی. جہالت کے نتیجے میں شک تھا، شک کے نتیجے میں اضطراب تھا. تو صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد.
یقین تھا، جہاں یقین تھا وہاں اطمینان تھا۔ یہ اطمینان ہم نے صبح ضربت دیکھا ہے اور شب ہجرت بھی دیکھا ہے، کیونکہ علم بھی تھا، علم کے ساتھ یقین تھا، یقین کے ساتھ اطمینان تھا۔ اور یقین کے ظاہر ہے کہ 3 قسمیں ہیں، ایک ہے عین الیقین، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے حق الیقین۔ عین الیقین یعنی جس چیز کا آنکھ سے دیکھ کر آپ کو یقین ہو رہا ہے وہ ہے عین الیقین۔ جس چیز کو پڑھ کے آپ کو علم ہو رہا ہے، مثلا کوئی دہلی نہیں آیا لیکن اس نے دہلی کو پڑھا ہے کہ ہاں بھائی یہ بھی ایک شہر ہے ہندوستان کا اور ہندوستان کا دارالحکومت ہے، تو یہ جو اسے دہلی کے بارے میں علم حاصل ہو رہا ہے، یقین ہو رہا ہے، یہ علم الیقین ہے۔ یہاں آ گیا اور اس کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اب یہ عین الیقین ہے، وہ علم الیقین ہے، عین الیقین ہے۔ اور یہاں رچ بس گیا مکمل طور پر، تو اب جو یقین ہے وہ حق الیقین ہے۔ تو ہم ہو یا آپ، زیادہ سے زیادہ ہم یا تو عین الیقین کی حد تک ہوں گے یا علم الیقین کی حد تک۔ وہ صاحبان معرفت کی بات الگ ہے اور ائمہ اور انبیاء کی بات بھی تو الگ ہے، لیکن ہمارے جیسے افراد یا تو علم الیقین کی حد تک ہوں گے یا عین الیقین کی حد تک ہوں گے۔ لہذا ہم یہ کہیں گے کہ اگر پردے ہٹ جائیں تو یقین میں اضافہ ہو جائے، لیکن جو حق الیقین کی منزل پر ہوگا وہ اعلان نہیں کرے گا کہ پردے ہٹ جائے تو یقین میں اضافہ ہو، بلکہ وہ اعلان کرے گا اگر پردے ہٹ بھی جائیں تو ذرہ برابر یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ کہ وہ صاحب علم بھی ہے، جب علم کے ساتھ یقین آیا ہے تو یقین کے ساتھ اطمینان آیا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ اطمینان ہم نے صبح ضربت بھی دیکھا ہے اور شب ہجرت بھی دیکھا ہے۔ صبح ضربت ایسا اطمینان کہ ادھر سر مبارک پہ ضربت لگی اور اپنے اطمینان کا مظاہرہ کیا ہے۔ فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی کا اعلان نہیں ہے، یہ امیر المومنین تو اپنی ذات پر اعتبار ہے کہ میں نے جو بھی زندگی میں کیا ہے سب رضا پروردگار کے لیے کیا ہے۔ ورنہ کیا مطلب، یہ آسان نہیں ہے کہنا کہ فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ اور بھی شب ہجرت بھی ہم نے دیکھا کہ جہاں چاروں طرف سے دشمن گھیرے ہوئے ہیں، لیکن ایسا اطمینان کہ خود مولا کا قول موجود ہے کہ جیسی گہری نیند میں ہجرت کی رات سویا، ایسی نیند تو میں کبھی سویا ہی نہیں۔ اور امیر المومنین کا سونا بھی نگاہ پروردگار میں ایسا بھایا اور اتنا قیمتی قرار پا گیا کہ رضا پروردگار کا سودا کر لیا۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ بات امامت کی ہو رہی تھی، پیغمبر اکرم صرف نبی اور رسول نہیں ہے، بچوں اس کروں، پیغمبر صرف نبی اور رسول ہی نہیں ہے۔ جب تک پیغمبر اکرم اس دنیا میں موجود ہیں وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ پیغمبر پہ نبوت ختم ہو گئی، رسالت تمام ہو گئی، اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، قیامت تک کوئی دوسرا رسول آنے والا نہیں ہے، لیکن پیغمبر پہ ہدایت تمام نہیں ہوئی ہے، امامت تمام نہیں ہوئی ہے، ولایت تمام نہیں ہوئی ہے۔ لہذا پیغمبر کے بعد جو پیغمبر کا جانشین بن کر آ رہا ہے، جو امت کا رہنما اور ہادی اور امام بن کر آ رہا ہے، ظاہر ہے وہ پیغمبر کی نبوت میں جانشین بن کر نہیں آ رہا ہے، ورنہ نبی کہلاتا ہے۔ نبوت تو تمام ہو گئی پیغمبر سے، تو اب یہ نبوت میں جانشین نہیں ہے، یہ پیغمبر کی رسالت میں ان کا جانشین بن کر نہیں آ رہا ہے، ورنہ رسول کہلاتا ہے۔ رسالت بھی پیغمبر پہ تمام ہو گئی، نہ ولایت تمام ہوئی ہے نہ امامت تمام ہوئی ہے، لہذا یہ پیغمبر کی ولایت و امامت میں ان کا جانشین بن کر ولی بھی کہلاتا ہے اور امام بھی کہلاتا ہے۔ یہ پیغمبر کی جانشینی میں امام ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ پیغمبر کو جو ولایت حاصل تھی، امیر المومنین کی ولایت الگ سے کوئی چیز نہیں ہے کہ شاید ہمارے بعض بچوں کے ذہن میں ہو کہ نہیں ولایت علی الگ کی کوئی چیز ہے، ولایت علی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ ولایت علی یعنی امیر المومنین کو وہی حق حاکمیت پیغمبر کے بعد وہی ولایت حاصل ہوئی ہے جو پیغمبر کو اپنے زمانے میں حاصل ہوئی۔
اور امیر المومنین کے بعد یہی امامت اور یہی ولایت امام حسن کو ملی. امام حسن کے بعد یہی ولایت یہی امامت امام حسین کو ملی. امام حسین کے بعد یہی ولایت یہی امامت امام زین العابدین علیہ السلام کو ملی ہے. صلوات امام زین العابدین علیہ السلام ولی بھی ہیں اور امام بھی ہیں. یعنی جس طریقے سے ولایت امیر المومنین کو حاصل تھی, جو ولایت امام حسن کو حاصل تھی, جو ولایت امام حسین کو حاصل تھی, وہی ولایت امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی حاصل ہوئی ہے اور وہی امامت حاصل ہوئی ہے. لیکن آپ کی امامت کا آغاز ایک ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جو واقعی تاریخ کا ایک انوکھا بے مثال واقعہ ہے. ایسے وقت میں امام نے امامت کا بوجھ گویا سنبھالا ہے اور امامت کی ذمہ داری سنبھالی ہے. آپ سنتے سے اشارہ ہے کہ سب سے پہلا میرے خیال میں کہیں بھی تاریخ میں شاید ایسا موقع کسی نبی اور کسی ولی اور کسی امام کے سامنے نہیں آیا جو موقع امام زین العابدین کے سامنے آیا کہ ابھی باپ کی شہادت ہوئی ہے اور باپ کی شہادت کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں. اور منصب امامت پر فائز ہونے کے بعد جو پہلا مسئلہ پوچھا گیا وہ یہ کہ بیٹا بتاؤ ہم جل کر مر جائیں یا باہر نکلیں؟ تم امام وقت ہو, تم امام وقت ہو. اور یہ ثانیہ زہرا کا کمال تھا. کیا علی کی بیٹی, رسول کی نواسی فاطمہ زہرا کی گود کی پلی, کیا اس چھوٹے سے مسئلے بھی واقف نہیں تھے معاذ اللہ کہ ہم اور آپ واقف ہیں کہ جان کے آپ بچانا ضروری ہے؟ لیکن نہیں, یہ ذمہ داری تھی ثانیہ زہرا جناب زینب نے محسوس کیا کہ وہ دکھانا چاہتی تھی, پیغام دینا چاہتی دنیا کو کہ میرا بھائی لاوارث نہیں گیا ہے, میرے بھائی کا وارث موجود ہے. اگر میرا بھائی امام اور ولی تھا تو یہ امام بھی موجود ہے, ولی بھی موجود ہے. لہذا امام زین العابدین کو بحیثیت ولی و امام پہچانوایا ثانیہ زہرا نے, یہ پوچھ کر کے بیٹا تم امام وقت ہو, بتاؤ ہم جل کر مر جائیں یا باہر نکلیں. اور اب جس وقت پھوپھی نے بھتیجے کو پہچانوا دیا تو بھتیجے نے پھوپھی کو پہچانوا دیا یہ کہہ کر پھوپھی اماں آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں, آپ ایسی سمجھدار ہیں, کسی سمجھانے والے کی ضرورت نہیں ہے, جان کی حفاظت ضروری ہے. تو اس وقت سے امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوا ہے. سن 38 ہجری میں یعنی امیر المومنین کے دور خلافت میں آپ کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں ہوئی ہے. سن 40 ہجری میں مولا متقیان کی شہادت ہے. سن 38 ہجری میں جمادی الاول کی 15 تاریخ جو مشہور تاریخ ہے ہمارے یہاں, سن 38 ہجری میں چوتھے امام کی ولادت ہوئی ہے. 2 سال اپنے دادا کا دور دیکھا ہے مولا متقیان کا. 21 رمضان سن 40 ہجری کے بعد سے لے کر 28 صفر سن 50 ہجری تک امام حسن کا زمانہ آپ نے دیکھا ہے. اور 28 صفر سن 50 ہجری کے بعد سے لے کر 10 محرم سن 61 ہجری تک اپنے بابا سید الشہداء حضرت امام حسین کا زمانہ آپ نے دیکھا ہے. اور اب اس کے بعد جو دور شروع ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ جن بادشاہوں کی حکومت رہی ہے آپ کے زمانہ امامت میں, جس وقت آپ کی امامت کا آغاز ہوا ہے اس وقت یزید کی حکومت تھی. سن 64 ہجری میں یزید کے واصل جہنم ہونے کے بعد سن 65 میں چند مہینے یا کچھ دن معاویہ بن یزید کی حکومت رہی, حالانکہ اس نے ٹھکرا دیا, حکومت قبول نہیں کی. اور اس کے بعد مروان کی حکومت رہی. مروان کے بعد پھر عبد الملک بن مروان, اور عبد الملک بن مروان کے بعد ولید بن عبد الملک. سن 56 سے 86 سن 56 سے اور تقریباً یعنی 10 سال کے آس پاس یہ عبد الملک کی حکومت رہی ہے. اور اس کے بعد سے سن 86 سے سن 96 تک ولید بن عبد الملک کی حکومت رہی. اسی ملعون نے امام کو زہر دلوایا اور اسی زہر کے اثر سے آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ظاہر ہے کہ جس طرح آپ کے آباء و اجداد سب مظلوم تھے, اسی طرح مظلومیت کے ساتھ آپ بھی دنیا سے رخصت ہوئے.
امیر المومنین کا جنازہ مظلومیت کے ساتھ، پیغمبر اکرم کا جنازہ مظلومیت کے ساتھ، صدیقہ طاہرہ کا جنازہ مظلومیت کے ساتھ، امام حسن کا جنازہ مظلومیت کے ساتھ، اور امام حسین تو مظلومیت تمام ہی ہو گئی۔ اور اس کے بعد آپ جو امام اس دنیا سے گیا ہے وہ مظلومیت کے ساتھ گیا ہے۔ لیکن امام زین العابدین کے لیے جو آپ سنتے رہتے ہیں وہ صحیح بھی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ فقط روتے ہی رہے، انہوں نے کچھ کام نہ کیا۔ نہیں، وہ زمانے کے امام تھے، اپنے دور امامت میں انہوں نے اپنی امامت کی پوری ذمہ داری کو پورا کیا، اور یہ ان کا اولین فریضہ تھا کہ اگر اللہ نے انہیں امامت کے لیے منتخب کیا تھا، امام بنایا تھا، تو ظاہر اس امامت کی ذمہ داری کو انہوں نے پورا کیا ہے۔ اور اب ہر امام کا زمانہ ایک الگ انداز کا ہے، جیسا زمانہ ہوا ہے تبلیغ دین کے لیے ویسے ہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ امیر المومنین کا دور الگ تھا، امام حسن کے زمانے کے حالات الگ تھے، امام حسین کے زمانے کے حالات الگ تھے، امام زین العابدین کے زمانے کے حالات الگ تھے۔ ایسا پرآشوب دور، اس دور میں آپ نے تبلیغ دین کے لیے جو سہارا اپنایا ہے وہ سہارا ہے دعا۔ آپ نے دعا کو تبلیغ دین کا اور تحفظ دین کا جو ذریعہ بنایا وہ دعا کو بنایا۔ صحیفہ کاملہ، علماء کرام تشریف فرمان مجھ سے بہتر جانتے ہیں، صحیفہ کاملہ یوں تو الحمدللہ ہمارے یہاں بہت سارے دعاؤں کے مجموعے ہیں، لیکن ان تمام دعاؤں کے مجموعے میں سب سے زیادہ اتھینٹک اور سب سے زیادہ معتبر اگر کوئی دعاؤں کا مجموعہ ہو سکتا ہے اور کہا جا سکتا ہے اور ہے تو ہے صحیفہ کاملہ، جو چوتھے امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ اور یہ معتبر کیوں ہے؟ معتبر اس لیے ہے کہ اس کی ساری دعائیں امام زین العابدین نے خود املا کرائی ہیں اپنے فرزند کو، یعنی خود امام نے بولا ہے اور فرزند نے لکھا ہے۔ اس لیے صحیفہ کاملہ کی شروع سے آخر تک جتنی بھی دعائیں ہیں ان سے زیادہ معتبر ترین دعاؤں کا مجموعہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہم اپنے نوجوانوں سے گزارش کریں گے، کم سے کم آپ انگلش میں بھی ہے، ہندی میں مل جائے گا، آپ ان دعاؤں کو مرتبہ پڑھ ڈالیے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم دعا تو کرتے ہیں مگر 2-4 دعائیں ہی ہیں جو رٹ گئی ہیں، کہ جب ہاتھ اٹھتے تو وہی دعائیں ہیں۔ لیکن کبھی ان معصومین کی دعاؤں کو اس نہج پر پڑھیے کہ ان دعاؤں کے ذریعے کیا سبق دیا گیا ہے، ان دعاؤں میں کیا پیغام دیا گیا ہے، ان دعاؤں کے ذریعے کیا معرفت حاصل ہوتی ہے، توحید کی معرفت، عدالت الہی کی معرفت، نبوت کی معرفت، رسالت کی معرفت، امامت کی معرفت، عقیدہ قیامت، دنیا اور آخرت کا انجام۔ ان دعاؤں کے ذریعے پھر سب سے بڑی بات ہے جو میں نے کل عرض کی تھی کہ ان دعاؤں کا سب سے بڑا ثمرہ اور سب سے زیادہ جو فضیلت ہمیں حاصل ہوتی ہے ان دعاؤں کے ذریعے، انہی دعاؤں کے ذریعے ہمیں بارگاہ الہی میں دعا کرنے کا سلیقہ بھی معلوم ہوتا ہے، طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مالک کو کیسے پکارا جائے، اپنا درد دل اپنے مالک سے کیسے بیان کیا جائے، اس کی بارگاہ میں آنے کے آداب کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، تو انہی معصومین کی دعاؤں ہی سے ہمیں سلیقہ ملتا ہے، یہ طریقہ ملتا ہے۔ میں نے کیا کہ امام زین العابدین نے ایسا نہیں ہے، یقینی طور پر کربلا کو فراموش نہیں کر پایا، بلکہ کربلا کو خود بھی یاد رکھا ہے اور دوسروں سے فرمائش بھی کی ہے کہ کربلا کو یاد رکھیں۔ ایسے مواقع آئے ہیں کہ جہاں آنے والا آتا ہے، شادی میں مدعو کرتا ہے تو فرما دیتے ہیں کہ نہیں بھائی، جب سے میرا بابا کربلا میں شہید کیا گیا ہے میں نے خوشی کی تقریب میں شرکت چھوڑ دی ہے، لیکن ہاں اگر تم میرے پدر بزرگوار کی مجلس غم برپا کرو تو میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ تو خود بھی مجلس غم برپا کی ہے اور دوسروں سے فرمائش بھی کی ہے، لیکن میں نے کہا کہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے سے مکمل طور پر اپنی امامت کے فریضے کو ادا کیا ہے۔ اور اس امامت کے جو بھی ایام ہیں، جو ماہ و سال ہیں امام کے، اس میں آپ سے کرامات بھی ظاہر ہوئی ہیں۔ شاید آپ کا سنا ہوا واقعہ ہو، بلخ کا رہنے والا ایک شخص، اور ظاہر ہے کہ جب اللہ منتخب کرتا ہے وہ ظرف کی صلاحیت دیکھ کر دیتا ہے، اور یہ وہ گھرانہ جہاں کلنا محمد کی منزل ہے، فضیلت کے اعتبار سے تقریباً سب برابر ہیں۔ بلخ کا رہنے والا ایک شخص وہ حج کے لیے جاتا ہے ہر سال، اور جب بھی حج کے لیے آنے لگتا ہے تو امام کی بارگاہ میں ظاہر مدینے آ کر امام کی زیارت شرف بھی حاصل کرتا ہے، مدینے آتا ہے، ہر سال امام کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تحفے اور تحائف بھی لاتا ہے۔ ایک سال جب وہ چلنے لگا تو اس کی زوجہ نے شکایت کی کہ آخر وہ کون سا ایسا تمہارا چاہنے والا ہے
جس کے لیے تم سب کچھ لے کر جاتے ہو لیکن وہ تمہیں کبھی کچھ نہیں دیتا۔ اس نے کہا کہ خبردار، یاد رکھنا وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے لیکن وہ ہمارے زمانے کے امام ہیں، انہیں ہماری گفتگو کی اطلاع ہو جائے گی، صاحب معرفت تھا، لہذا اپنے گھر سے امام کی خدمت میں جو تحفے اور تحائف پیش کرنا سامان لے کر چلا، حج کیا، حج کے بعد مدینے کا رخ کیا، مدینے میں آیا، امام بیت الشرف میں تھے، دسترخوان پر تھے، آنے والے مہمان کو آپ نے دسترخوان پر جگہ دی، کھانا تمام ہونے کے بعد امام نے غلام سے آفتابہ تشت منگوایا اور اسے قریب بلا لیا۔ پہلے امام چاہتے تھے کہ مہمان کا ہاتھ دھلائیں، کہا نہیں مولا، یہ گستاخی مجھ سے نہیں ہو سکتی، میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں گا۔ جس وقت یہ امام کے ہاتھ دھلانے لگا ہے اور امام کے دست مبارک سے وہ دھون تشت میں گرنے لگا تو امام نے حکم دیا، دیکھ اس تشت میں کیا ہے؟ اس نے کہا مولا مجھے تو پانی دکھائی دیتا ہے، کہا نہیں غور سے دیکھ۔ اب جو اس نے دیکھا سفید موتی ہے، یعنی ہاتھوں کا دھون زر و جواہرات میں بدلتا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام نے پھر حکم دیا، دیکھ اس تشت میں کیا ہے؟ اس نے کہا مولا مجھے تو پانی ہی نظر آتا ہے۔ پھر کہا غور سے دیکھ۔ اب جو دیکھا زمرد سبز ہیں، کبھی یاقوت سرخ ہیں۔ جب یہ سارا تشت زر و جواہرات سے بھر گیا تو امام متوجہ ہوئے کہ لے یہ جا کر میری کنیز کو دے دینا، اس لیے جب تو چلنے لگا تھا تو اس نے مجھے شکایت کی تھی، وہ کون سا ایسا تمہارا چاہنے والا ہے جس کے لیے تم سب کچھ لے جاتے ہو لیکن وہ تمہیں کبھی کچھ نہیں دیتا، اور کہہ دینا یہ سب عطا الہی ہے، عطا پروردگار ہے۔ وہ بھی حیرت میں پڑ گیا، کہاں بلخ کہاں مدینہ، لیکن یہ زمانے کا امام ہے، یہ حجت خدا ہے، یہ خلیفۃ الرسول بھی ہے، خلیفۃ اللہ بھی ہے۔ اطمینان اسے تو تھا لیکن تعجب ضرور ہوا۔ واپس آیا وطن، گھر میں داخل ہوا، سارے زر و جواہرات زوجہ کے سامنے رکھ دیے۔ وہ بھی حیرت میں پڑ گئی کہ ہر سال تو یہ خالی ہاتھ آتے تھے، اس سال ہی نے کیا ہوا؟ پوچھا کہ کیا ہوا، یہ اتنا ساز و سامان، یہ زر و جواہرات؟ اس نے جواب دیا کہ میں کہہ رہا تھا وہ ہمارے زمانے کے امام ہیں، ان کی شان میں گستاخی نہ کرنا۔ تجھے یہ تحفہ دیا ہے، ہدیہ دیا ہے وقت کے امام نے، اس کے دل میں بھی ایسے کریم امام کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ دوسرے سال جب شوہر جانے لگا تو اس نے فرمائش کی کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اس نے اپنی زوجہ کو ساتھ لیا، مکے آیا، حج کیا۔ اب یہ ظاہر ہے جب اللہ کو کسی کی فضیلت اجاگر کرنا ہوتی ہے تو مستجب الاسباب تو وہی ہے، اسباب بھی پیدا کرتا ہے۔ مدینے کے راستے میں زوجہ کا انتقال ہو گیا، یہ شخص اسی مقام پر زوجہ کی لاش چھوڑ کر مدینے چلا گیا امام کے پاس، امام زین العابدین کے پاس، اور امام نے کہا نہیں واپس چلا جا، واپس چلا جا، تیری زوجہ وہاں زندہ بیٹھی ہے، جہاں پر تو لاش چھوڑ کر آیا ہے وہیں وہ زندہ بیٹھی ہے۔ تعجب تو ہوا لیکن یقین تھا کہ وقت کا امام ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، رسول کا جانشین ہے۔ جب واپس آیا تو کیا دیکھا، جہاں پر لاش چھوڑ کر گیا تھا وہی زندہ بیٹھی ہے۔ پوچھا میں تو تمہاری لاش چھوڑ کر گیا تھا، تم زندہ کیسے ہو گئی؟ تو اس نے کہا سنو، جب ملک الموت میری روح کو لے جانے لگے تو ایک ایسا جوان آیا جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور اس جوان کو دیکھ کر ملک الموت اس طرح ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہو گئے جیسے بادشاہوں کے سامنے غلام کھڑے ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا، اس جوان نے کہا کہ میں نے اپنے پروردگار سے اس کی زندگی میں اضافہ کرا لیا ہے، لہذا اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس کر دو۔ اسی کے بعد میں زندہ ہو گئی۔ سمجھ گیا یہ آنے والا کون تھا؟ پوچھا کہ دیکھو گے تو پہچان لو گی؟ کیا کیوں نہیں، کوئی اپنے محسن کو بلا سکتا جس نے اتنا احسان کیا، اتنا بڑا احسان کیا، مجھے دوبارہ زندگی عطا ہوئی ہے، ایسے محسن کو، ایسے احسان کرنے والے کون بلا سکتا؟ دونوں شوہر اور زوجہ مدینے کی طرف چلے، محلے بنی ہاشم میں پہنچے، امام زین العابدین بیت الشرف سے برآمد ہو رہے تھے، جیسے ہی زوجہ کی نظر امام کے چہرے پر پڑی وہ پکار اٹھی، ارے یہی تو وہ ہیں جنہوں نے ملک الموت کو میرے روح کے واپس آنے کا حکم دیا تھا، یہ ہے وقت کا امام۔ میں نے عرض کیا کہ امام نے پوری حیات ظاہر ہے روئے بھی ہیں، ماتم بھی کیا ہے، مجلس سے غم بھی برپا کی ہے، لیکن فقط روتے ہی نہیں رہے ہیں، اپنی امامت کی ذمہ داری کو محسوس بھی کیا ہے، امامت کی ذمہ داری کو پورا بھی کیا ہے۔ بہت سارے کرامات ہیں، بہت سارے معجزات ہیں، لیکن اپنے فضائل اور اپنے مناقب کا بیان جیسا یزید کے دربار میں آپ نے خود کیا۔ شام میں 2 خطبے آپ کو ملیں گے، بس آخری بات اور رب کے مسائل، شام میں 2 خطبے آپ کو ملیں گے۔
دربار یزید میں، ایک ثانیہ زہرا زینب کا خطبہ اور ایک امام زین العابدین کا خطبہ۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پھوپھی اور بھتیجے کے درمیان کچھ طے پا گیا۔ جناب زینب کا خطبہ اگر آپ دیکھیں گے تو کہیں سے اپنے خاندان کی بات نہیں ہے، نہ اپنے حسب و نسب کی بات ہے، اپنے خاندان کی، جو بھی ہے یزید کو پہچانوایا۔ ثانیہ زہرا جناب زینب نے یزید کے بھرے ہوئے دربار میں، ان 700 کرسی نشینوں کے مجمع میں، ایسی حالت میں جب سر پہ ردا بھی نہیں ہے، ظاہر تقریر کرنے کے لیے ماحول کا سازگار ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر مقرر کو یہ معلوم ہو جائے کہ میری بات کوئی سن ہی نہیں رہا تو کہنا کچھ چاہتا ہے، نکلتا کچھ ہے۔ لہذا تقریر کرنے کے لیے خطیب کے لیے خود اس کا ذہن بھی موضوع ہو اور حالات بھی سازگار ہوں، تبھی تقریر ہو پاتی ہے، تبھی خطابت ہو پاتی ہے۔ لیکن اللہ نے ثانیہ زہرا بطلۃ الکربلا، کربلا کی شیر دل خاتون، شیر خدا کی شیر دل بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ، کہ یزید کے بھرے ہوئے دربار میں، ایسے عالم میں یزید کو للکارتی ہے، یزید کو للکارتی ہے، اور گویا یزید کے منہ پر وہ تماچا لگایا ہے اپنے خطبے کے ذریعے ثانیہ زہرا جناب زینب نے۔ اور اسی خطبے میں یہ ہے کہ یزید تجھے جو کرنا ہے کر ڈال۔ میں نے کہا کہ جناب زینب نے یزید کو پہچانوایا، پہچانو یہ کون ہے۔ اسی خطبے میں ہے کہ شہیدوں کا کلیجہ چبانے والوں کی اولاد سے کیا شرافت کی توقع ہو سکتی ہے، یہ جناب زینب ہی کہہ سکتی تھی یزید کو کہ شہیدوں کا کلیجہ چبانے والی عورتوں کی اولاد، اس سے کسی شرافت کی توقع ہو سکتی ہے جن کے منہ سے اب تک شہیدوں کے خون کی بو آتی ہو۔ یہ جناب زینب جو للکار رہی یزید کو، اور اس کے بعد فرماتی یزید تجھے جو کرنا ہے کر ڈال، جو کرنا ہے کر ڈال، خدا کی قسم نہ تو ہمارے نام کو مٹا سکتا ہے نہ ہمارے پیغام کو مٹا سکتا ہے، یعنی ہماری وحی کو نہیں مٹا سکتا۔ کیوں یہ چیلنج کیوں دیا جناب زینب نے؟ اس لیے اس ملعون نے کہا تھا کہ نہ محمد پر ماذ اللہ کوئی وحی ہے، ماذ اللہ تو میں کہہ رہا ہوں، نہ محمد پر کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، انہوں نے حکومت حاصل کر ڈھونگ رچایا تھا، صرف یہ یزید کے الفاظ تھے۔ لہذا جناب زینب نے چیلنج دیا، یزید تجھے جو کرنا ہے کر ڈال، خدا کی قسم تو ہماری وحی کو نہیں مٹا سکتا، ہمارے پیغام کو نہیں مٹا سکتا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا نہ تو ہمارے نام کو مٹا سکتا ہے اور نہ ہمارے پیغام کو مٹا سکتا ہے۔ اور کیا کہنا اس صدیقہ کبریٰ کی صداقت شیار بیٹی کا کہ جو کہہ دیا تھا کہ نام مٹے گا نہ پیغام مٹے گا۔ یہ فرش رضا اعلان کرتا ہے زینب کی صداقت کا کہ نہ نام مٹنے والا ہے نہ پیغام مٹنے والا ہے، نام بھی باقی رہنے والا ہے، پیغام بھی باقی رہنے والا ہے۔ لیکن امام زین العابدین نے اپنے کو پہچانوایا، ثانیہ زہرا نے یزید کو پہچانوایا، اور یزید کے بھرے ہوئے دربار میں امام زین العابدین نے اپنے کو پہچانوایا کہ لوگوں پہچانوں میں کون ہوں، مجھے جو فضیلتیں عطا کی گئی ہیں ان میں مجھے شجاعت دی گئی ہے، مجھے فصاحت دی گئی ہے، مجھے علم دیا گیا ہے، مجھے حلم دیا گیا ہے، اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت رکھی گئی ہے کہ جو مومن ہوگا اس کے دل میں ہماری محبت ہوگی۔ اور سنو ہم کون ہیں، مختار رسول مختار ہم میں سے ہیں، حیدر کرار ہم میں سے ہیں، اسد اللہ حمزہ ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، سیدۃ نساء العالمین فاطمہ ہم میں سے ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار حسن حسین ہم میں سے ہیں۔ پہچانوں میں کون ہوں، میں مکے کا فرزند ہوں، میں مینا کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جو وہاں تک گیا یا دنا فتدلّا قاب قوسین او ادنیٰ، پر دو کمانے یا اس سے کم، پیغمبر کے ساتھ اپنی نسبت دی۔ اس کے بعد فرماتے میں علی کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 نیزوں سے جنگ کی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے۔ امیر المومنین کی فضیلت بیان کرنے کے بعد اس کے بعد اپنی مصیبت کہا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جسے پسے گردن سے ذبح کر دیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جسے پسے گردن سے ذبح کیا گیا۔ اپنی مصیبتوں کو بیان بھی کیا ہے یزید کے دربار میں، اور اسی کے ساتھ جب دیکھا یزید نے کہ دربار کا ماحول بگڑ رہا ہے تو آواز دی، اور اس کے بعد وہ اذان دینے والا جب آگے بڑھا، اذان شروع ہوئی ہے اس یزید کے درباری کے ذریعے، تو امام خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا اللہ اکبر، آپ نے دہرایا اللہ اکبر،
اس نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، امام نے دہرایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، تو اس نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، تب امام نے کہا یزید سچ بتا یہ محمد تیرے جد ہے یا میرے جد ہے؟ یہ بھی پہچانوا رہے تھے لوگوں کو، پہچان لو یہ محمد تیرے جد ہے یا میرے جد ہے؟ اگر تو کہے تیرے جد ہے تو جھوٹا ہے، اور اگر کہے تو کہتا میرے جد ہے تو کیا قیامت ہے کہ جد کا نام اذان میں اور اس کے بعد اولاد اس طریقے بے پردہ بلوہ عام میں دربدر پھرائی جا رہی ہے، دربدر پھرائی جا جکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم ائمہ معصومین، غم شہداء کربلا کے، امام زین العابدین رہائی کے بعد جب بھی کربلا سے آگنے کے بعد تقریباً ظاہر 95 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی، تقریباً 35 سال بنتے ہیں، عام طور پر 40 مشہور ہے لیکن 35 سال ہی بنتے ہیں، سن 61 سے اور سن 95 تک 35 سال آپ اپنے باپ کا ماتم کرتے رہے، لیکن تمام مصیبتوں میں 2 مصیبتیں بھلا نہیں پائے، ایک باپ کی پیاس اور ایک اہل حرم کی بے پردگی، کہ جب بھی پانی سامنے آتا تھا فرماتے تھے ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، میرا بابا پیاسا مارا گیا، اور ایک بے پردگی اہل حرم۔ منہال سے یہی تو کہا تھا، منہال نے کہا کہ مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، اس جملے نے بے قرار کر دیا تھا، فرمایا سچ کہتے ہو شہادت میرے گھر کی میراث ہے، لیکن کیا یہ بھی میراث ہے کہ میری نظروں کے سامنے میری بہنیں اور بٹیاں بلوہ عام میں دربدر پھرائی جائیں؟ کیا یہ بھی میراث ہے؟ اللہ 2 مصیبتیں تھیں مدینے کے بازار سے، کبھی ایسا بھی وہ مدینے کے بازار سے گزر رہے ہیں، ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا آپ تو بازار سے گزر رہے تھے، یہ چیخ مار کر کیوں بے ہوش ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا جب میں بازار میں آیا تو مجھے بازار شام یاد آ گیا، آئے وہ شام کا بازار، اور شام ہی کی مصیبتوں کو، شام کی مصیبتوں کو خاص طور پر امام زین العابدین نے بیان کیا ہے، کیوں تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ شام کے لیے خود مولا نے فرمایا اوقات ذلیلا فی دمشق کاننی من الزنج عبد الغابان نصیر، کہ مجھے شام میں یوں کھینچتے ہوئے لیے جا رہے تھے جیسے اس غلام کو لے جاتے ہیں جس کا کوئی مددگار موجود نہ ہو، کوئی نصرت کرنے والا موجود نہ ہو، لیکن شام کی مصیبتوں کا جو ذکر امام نے کیا ہے اس میں سب سے پہلی مصیبت یہ ہے، فرماتے ہیں کہ شام میں جو مصیبتیں شام میں گزری ہیں وہ نہ کوفے میں گزری نہ راہ کوفہ و شام میں گزری، جو شام میں گزر گئی۔ پہلی مصیبت یہ تھی شام میں، امام فرماتے ہیں کہ ہم سب کو شام میں ایک ہی رسی سے باندھا گیا تھا، ہم میں کسی کا گلا بندھا تھا، کسی کا بازو بندھا تھا، کسی کی کلائی بندھی تھی، کہ شام میں ہم کو ایک ہی رسم میں جکڑ دیا گیا، کسی کا گلا، کسی کی کلائی، کسی کا بازو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ شام ہی میں یہ مصیبت بھی گزر گئی کہ ہمارے شہداء کے سروں کو نوکے نیزہ پر بلند کرتے تھے، پھر نوکے نیزہ سے اتار کے زمین پر پھینکتے تھے، پھر نوکے نیزہ بلند کرتے تھے۔ فرماتے کیا ہمارے شہید اسی قابل تھے کہ ان کے سروں کو کھیل کا ذریعہ بنا لیا جائے؟ اجکم اللہ، کیا ہمارے شہداء اسی قابل تھے کہ ان کے سروں کو کھیل کا ذریعہ بنا لیا جائے؟ پھر فرماتے ہیں کہ شام ہی میں ہم پر یہ مصیبت شام ہی میں گزری ہے کہ ہمیں صبح سے شام تک برابر پھرایا گیا، کبھی بازاروں میں، کبھی درباروں میں، کبھی کوچے بازار میں برابر پھرایا گیا، یعنی صبح سے اور شام تک ہمیں برابر، کبھی اس گلی میں، کبھی اس کوچے میں، کبھی اس بازار میں۔ پھر فرماتے ہیں شام میں ہم پر یہ مصیبت بھی گزری کہ ہمیں اس طرف سے گزارا گیا جدھر یہود و نصارہ کے مکانات تھے، ایک آواز دینے والے نے آواز دی آؤ آؤ آج بدلہ لینے کا بہترین دن ہے۔ دیکھو یہی وہ لوگ تھے جن کے آباء و اجداد نے تمہارے بزرگوں کو خیبر و خندق میں مارا تھا۔ امام فرماتے ہیں یہ آواز بلند ہونا تھی، گھروں کے دروازے کھلنے لگے، کوئی خالی ہاتھ نہیں نکلا، کسی کے ہاتھ میں لکڑی تھی، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، کوئی ہمیں پتھر مار رہا تھا، کوئی ہمیں لکڑی مار رہا تھا، کوئی ہمیں تماچا لگا رہا تھا۔ یہی وہ مصیبت تھی جس کے لیے امام نے فرمایا ارے مجھے شام میں یوں کہتے ہوئے لیے جا رہے تھے جیسے غلام کو لے جاتے ہیں جس کا کوئی نصرت کرنے والا اور مدد کرنے والا موجود نہ ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مدینے ہی میں ہے، مدینے ہی میں ہے۔ اور کبھی اگر دیکھا کہ قصاب
गोश्तन को ज़िबा करने के लिए जा रहा है। तो ठहर कर पूछे थे, भाई तूने इसे दाने और पानी से भी सैराब कर लिया है? और जब वो जवाब देता था, मौला हम आपके जद की शरीयत पर अमल करने वाले हैं, हम कभी जानवरों को भूखा प्यासा नहीं ज़िबा करते। तो करबला का रुख करके आवाज देते थे, बाबा अरे जानवर से भूखे प्यासे नहीं ज़िबा किए जाते, करबला में आपको 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा कर दिया गया। करबला में आपको 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा कर दिया गया। अल्लाह वही हुसैन का सोगवार, वही हुसैन का मातमदार, वही हुसैन का आजादार सन 95 हिजरी में जिसको वलीद बिन अब्दुल मलिक ने जहर दिया है, जहर का असर जिसमें फैला, ईमान की हालत है, कभी दाहिनी करवट लेते हैं, कभी बिस्तर पर बाएं करवट लेते हैं। और हुसैन का ये आजादार, हुसैन का ये मातमदार, हुसैन का ये बेटा इस दुनिया से अब रुखसत हुआ। लेकिन मैं करूंगा कि मौला जिस वक्त आपका जनाजा बकी की तरफ ले जाया जा रहा होगा, उस वक्त करबला का रुख करके आपकी रूह फरियाद कर रही होगी, ए बाबा अरे माँ दुनिया से रुखसत हुआ, मुझे उज्र भी दिया गया, कफन भी पहनाया गया, एहतराम से जनाजा उठा, मेरा बेटा मोहम्मद बाकिर मेरे सराहने मौजूद है। ए बाबा मैं भी करबला में था, लेकिन मैं आपको न दफन कर सका, मैं आपको दफन नहीं कर सका, बल्कि आपका लाशा खून में भरा हुआ जमीन करबला पर पड़ा रहा। मैं करबला से रुखसत हो गया। अदाकारों ये जनाजा पहला जनाजा था मदीने का, जो बड़ी शान से मदीने में उठा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का अभी आप ताबूत की ज़ियारत करेंगे, उस ताबूत की ज़ियारत करेंगे, उस हुसैन के सोगवार का ताबूत, हुसैन के मातमदार का ताबूत जन्नतुल बकी की तरफ ले जाया गया, एहतराम से दफन किया गया। रूह ज़ैनुल आबिदीन फरियाद कर रही थी, बाबा अरे मुझे तो खबर मिल रही है आपका जनाजा 3 दिन तक मैं दोनों कफन ज़मीन करबला पर पड़ा। जमाल साहब से जमाल साहब आए और सबसे पहले मेहरबानी है जमाल साहब की हासिल करेगी। Hey,